حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم بزرگ و عزیز بھائیو اور دوستو، یہ ذوالحج کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کا عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر، لیذکر اسم اللہ علیہ، کہ اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں قابل ذکر ہیں، قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات کہ صحابہ نے جو سوال پوچھا وہ لفظ ماں سے پوچھا، اور عربی زبان کے اندر ماں سے کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ جسے ہمیں پوچھنا ہو، ہم پوچھتے ہیں ما ھذا یا ما ہی، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس شے کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نے پوچھا، ان کا منشا سوال کا تھا کہ اس قربانی کی حقیقت، اس کا مغز اور اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، صحابہ اس قربانی کی حقیقت، اس کی ماہیت اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قربانی، یہ سنت ابراہیم ہے۔ تو اس میں اب دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ سنت کہتے ہیں جس بات، جس فعل، جس عمل پر کسی نبی نے مداومت اختیار کی ہو، یعنی اس کام کو لگاتار اور پابندی کے ساتھ انجام دیا ہو، وہ فعل سنت کہلاتا ہے۔ جس قول، جس عمل یا جس فعل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ مداومت اختیار فرمائی ہو اور بار بار اسے کیا ہو، کبھی ترک نہ کیا ہو، تو اس سے سنت کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زاویے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کیا ہے، تو یہ سنت کیسے بنا؟ اس سے کیسے سنت کہیں؟ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کرنا، جانی مالی ہر اعتبار سے، ہر وقت ہر لمحہ دین اسلام کی قربانی کے لیے تیار رہنا، یہ سنت ابراہیم ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں پر گزری ہے، قربانیوں سے گزری ہے۔ جوانی کے عالم میں تھے تو والد مخالف تھے، قوم مخالف تھی، بادشاہ وقت کا مخالف تھا، پھر آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا، پھر آپ پر اس الزام میں کہ آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا۔ حقیقت یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں دی گئی، پھر بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی، اور اولاد ملی، پھر ان کو دور ریگستان کے اندر ان کو لے جانے کو کہا گیا۔ پھر وہاں لے جا کر کے جب بچہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ ہاتھ بٹا سکے، وہ آپ کا شریک عمل ہو سکے، معاون و مددگار ہو سکے، تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربانی کا حکم ملا۔ تو یہ ساری ایک ہسٹری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کہ ان کی زندگی جو ہے قربانیوں سے گزری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، قربانی پیش کی ہے، بے چون و چرا ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے۔ بس یہ ایک
سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے بھی ہمیں سر جھکا لینا چاہیے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں اس کے اندر سمجھنے کی تھی جو اس قربانی کی حقیقت سے متعلق تھی۔ آگے کچھ باتیں قربانی کے مسائل کے متعلق ہیں کہ یہ قربانی کے شخص پر واجب ہے، تو ہر مسلمان مرد عورت عاقل ہو پاگل نہ ہو، آزاد ہو غلام نہ ہو، اور اسی طرح بالغ ہو نابالغ نہ ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے بشرط کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہو، اور شریعت کی نظر میں انسان مالدار اس وقت ہوتا ہے، اس کا معیار یہ ہے، شریعت نے مقرر فرمایا کہ اگر اس شخص کے پاس کم سے کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس رقم ہو تو وہ مالدار ہے، وہ صاحب نصاب ہے، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار کہلاتا ہے۔ تو یہ دو معیار شریعت نے بتائے ہیں، یا تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کسی شخص کے پاس یا اس کے بقدر اس کے پاس رقم موجود ہو تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ قیمت، یہ سونا یا اس کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہے، یہ قرض سے خالی ہے، یا اگر قرض تو ہے لیکن قرض وضع کر کے قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 52.5 تولہ جو کم سے کم معیار اور مقدار ہے، آج جو رائج وزن ہے گرام، یہ 612.360 ملی گرام کے وزن کو پہنچتا ہے، اور اس کی قیمت آج کے زمانے کے لحاظ سے 40 سے 45 ہزار بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس 40 سے 45 ہزار کے درمیان یا کم سے کم 40 ہزار احتیاطاً جس شخص کے پاس رقم موجود ہو اور وہ رقم قرض سے خالی ہو، اس پر کسی شخص کا قرض نہیں ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ رقم قربانی کے ایام اور قربانی کے دنوں میں ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ رقم قربانی کے دنوں سے پہلے ہے، لیکن جو ہی قربانی کے دن شروع ہوئے یعنی 10 ذی الحجہ، اس وقت اس کے پاس رقم ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے یا کہیں خرچ ہو جاتی ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ایام قربانی کے اندر اس رقم کا موجود رہنا یا اتنی رقم کا پانا ان دنوں کے اندر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح سے کسی انسان کے پاس سامان تجارت ہے، بزنس مین ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تجارت کا کہ جو اس رقم تک پہنچتا ہے، یا کسی کے پاس 2-4 گھر ہیں یا 2 مکان ہیں، ایک اپنے استعمال میں آتا ہے اور دوسرا کرائے پہ چلتا ہے، اور اس کرائے والے گھر کی آمدنی اتنی پہنچتی ہے یا اتنی آمدنی اس کے پاس موجود ہو جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا اپنے گھر کے اندر سامان رکھا ہوا ہے جو زائد از ضرورت ہے، اپنی ضروریات زندگی سے زائد ہے، جس کو سال بھر کبھی بھی استعمال کرنے کا موقع نہیں آتا ہے، تو یہ زائد سامان کہلاوے گا۔ اگر یہ اتنی رقم کو پہنچتا ہے، اتنی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ لہذا یہ ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری سچویشن کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے خود کو چھوڑ کر وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یا اپنی اہلیہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کو قربانی خود پر واجب ہے تو خود اس واجب کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد یہ دیگر نوافل کی باتیں ہیں۔ اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو پھر وہ حتی جو گنجائش ہے اس کے مطابق اپنے مرحوم والدین یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ
کسی صحابی کے نام یا ان کی طرف سے قربانی کرے تو یہ نفل بات ہے، یہ کرنا اچھا ہے، لیکن پہلے وہ خود اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، صرف اپنی طرف سے قربانی ادا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کروں، مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کروں، تو اس کو بھی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں قربانی کے اندر مقصود ہے احراق الدم، خون کا بہانا۔ جب اس نے قربانی کی تو اس کا واجب ادا ہو گیا۔ اب رہتی ہے بات ثواب کی، جو اس خون کے بہانے اس جانور کو قربانی کرنے کے بدلے میں جو اللہ اس کو ثواب دینے والے ہیں، وہ ثواب تو اس کے پاس ہے۔ اس ثواب کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتا ہے، ان کو پہنچا سکتا ہے، یا اپنے مرحوم والدین کو یہ ثواب پہنچا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے اس کا مقصود ادا ہو سکتا ہے۔ قربانی تو اپنی طرف سے کرے، لیکن اس پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے یہ وہ اپنے والدین کو پہنچا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا ثواب یہ ان کو پہنچا رہا ہے اتنا ثواب اس کو بھی ہی ملے گا، اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں منتشر سی، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔